یہ حاجی لوگ حج پہ جائیں گے، جا رہے ہیں، اللہ ان کا سفر آسان کر، مشکلات آسان کر دے اللہ ان کی۔ وہ جو احرام باندھیں گے نا، یہاں باندھ لیں، یہاں سے مدینہ چلے جائیں تو پھر مدینے کا جو مقام ہے احرام والا بیر علی، وہاں سے باندھ لیں۔ احرام باندھنے کے بعد اللہ کہتے ہیں میرے دربار میں آنا چاہتا ہے تو ایک اقرار کر۔ احرام باندھنے کے بعد پہلا جملہ بندے کی زبان پہ ہے لبیک اللہم، یہ اسی کی نقل میں کہا گیا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، یہ اسی کی نقل ہے۔ کسی صحابی نے یہ نعرہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کسی نے بھی لبیک یا حسین کا نعرہ نہیں لگا۔ آپ یقین کریں دنیا کے کسی بندے کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ میں تعدی نہیں کرتا، نہ میں تحدی کرتا ہوں، نہ میری یہ عادت ہے، یہ بالکل بلا دلیل عقیدت اور محبت، اس کا معیار آپ اور میں نہیں، صحابہ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیدت اور محبت کا معیار میں اور آپ نہیں، ان کا بیٹا زین العابدین ہے، محمد باقر ہیں، محمد جعفر ہیں، علی رضا ہیں، محمد تقی ہیں، علی نقی ہیں، حسن عسکری ہیں۔ وہ صحیح محبت کریں گے نا، ان کا بابا ہے، دادا ہے، پردادا ہے۔ کسی نے نعرہ لگایا لبیک یا حسین؟ نہ۔ کسی صحابی نے نعرہ لگایا لبیک یا رسول اللہ؟ نہیں۔ یہ نقل اتاری گئی کس کی؟ کہو نا، لبیک اللہم لبیک، یہ نعرہ تھا اسلام کا۔ لفظ تو میں نے بڑا زبردست بول دیے، یہ نعرہ کس کا تھا؟ یہ نعرہ تھا ایمان کا اور دین کا، اور یہی نعرہ تھا صحابہ کا۔ ان سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، دھرتی پہ آئے گا بھی کوئی نہیں۔ انہوں نے اپنی جان، مال، اولاد، عزتیں، سب کچھ میرے نبی پر قربان کر دی، نچھاور کر دی تھی۔ کسی نے نعرہ نہیں لگایا لبیک یا رسول اللہ، نہیں لگایا۔ ختم نبوت کے محاذ پہ صحابہ گئے، چلو پہلے جتنے محاذ تھے وہ تو توحید کے لیے سجتے تھے، بدر تھی، احد، خندق، تبوک، خیبر، وہ تو سب توحید کے لیے جنگیں ہوئی نا۔ اس میں بھی میرے نبی نے خیبر کو جب دیکھا تو میرے نبی نے کہا اللہ اکبر خاربت خیبر، تو وہاں بھی میرے نبی نے نعرہ کس کا لگایا؟ حضرت علی بھی کس کا نعرہ لگاتے تھے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نعرہ کیا لگاتے تھے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے یہ نعرہ لگایا اللہ اکبر خاربت خیبر۔ پہلی جتنی جنگیں ہوئی وہ تو چلو توحید کے لیے ہوئی، ختم نبوت کی جو جنگ ہوئی وہ تو میرے آقا کی ختم نبوت کے لیے تھی۔ اس میں تو مدینہ گونجنا چاہیے تھا جب لشکر جا رہا تھا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اس جنگ میں بھی کسی صحابی نے یہ نعرہ نہیں لگائے۔ بندے عالمی کوئی ریت کی دیوار پہ پیر رکھ کر بات کر رہا ہے کہ کل کوئی اٹھے گا میرے دلیل میرے منہ پہ مار دے گا، نہیں لگائے۔ یہ نقالی کی گئی کس نعرے کی؟ لبیک اللہم لبیک۔ محبت کا معیار وہ نہیں ہے جو آپ بنا لیں میں بنا لوں، نا،
محبت کا معیار وہ ہے جو صحابہ سے ساتھ، صحابہ سے بڑھ کر میرے آقا کا محب کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا میرے ساتھ وعدہ کر، لبیک اللہم لبیک، کہو پتہ نہیں اس آکھڑ نالی تھوڑی واری آ جائے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا نا بیت اللہ کو بنا کے آواز لگا، حج کی آواز لگا، انہوں نے آواز لگائی آؤ حج کے لیے، وہ ہم سب روحوں نے سنی، جس نے جواب میں اس وقت کہا لبیک، اللہ اسے حج نصیب کر دے۔ حضرت ابراہیم کی اس آواز کے جواب میں بھی یہی کہا گیا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ایک چادر باندھی ہوئی ہے، ایک چادر اوپر کی ہوئی، جوتیاں بھی مکمل نہیں، پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی یہ ڈھانپنی نہیں، سر پہ کپڑا کرنا نہیں، سلا ہوا لباس پہننا نہیں۔ آجا تجھے کفن کی یاد آئے کہ کسی دن انہی کفنوں میں انہی کپڑوں میں چلے جانا ہے۔ آ گیا ہوں میرے اللہ، حاضر ہوں میرے اللہ۔ اللہ نے فرمایا آنا چاہتا ہے تو ایک وعدہ کر، پھر میرے دربار میں آ۔ اللہ تعالیٰ اس حاجی سے اور عمرہ کرنے والے سے وعدہ کروا رہا ہے لا شریک لک، کہو تو صحیح ہے تیرا، اس لیے کہ اعمال تب قبول ہوتے ہیں جب دل میں شرک نہ ہو۔ اتنی جو مشقت اٹھا رہا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، 40 دنوں کے لیے گھر سے دور ہو رہا ہے، کبھی منا، کبھی مزدلفہ، کبھی عرفات، کبھی شیطانوں کو کنکریاں، کبھی طواف زیارت، مشقت ہے، دقت ہے، تکلیف ہے، دھکے ہیں، مسافری ہے، اتنی جو دقت کے ساتھ میرے دربار میں آ رہا ہے تو پھر وعدہ کرنا لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی بت، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی نوری، نہ ناری، نہ خاکی، نہ ازلی، نہ عبدی، نہ عرشی، نہ فرشی، نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ علی، نہ کوئی قبر، نہ شجر، نہ حجر۔ وعدہ کر میرے ساتھ لا شریک لک، تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور تیری صفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اعمال تب قبول ہوتے ہیں جب شرک نہ ہو، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ اگر کوئی نیا بندہ ہے، میرے مقتدی ہر جمعے پہ آنے والے وہ تو سنتے رہتے ہیں، کوئی نیا بندہ ہے، کل قیامت کے دن یہ نہیں کہنا رب کو کہ میں نے پتہ نہیں سی، یہ نہیں کہنا، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، ہدایت دینا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہدایت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، وہ میرے بس میں نہیں ہے، میں جتنی میٹھی زبان استعمال کر لوں وہ میرے بس میں نہیں ہے، میرے ذمہ ہے پہنچانا۔ ذہن میں بٹھا لیجئے کل قیامت کے دن عذر نہیں کرنا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر شرک آیا حابطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ اللہ کہتے ہیں ایسا ترازو کھڑا ہی نہیں کر، تولنے ہی نہیں جی۔ 70 حجیں اس کے پلے ہیں، کتنی؟
فلانا بندہ 40 حجاں کر چکے آتے. ابو جہل نے کتنی کی تھی؟ حاجیوں کو ستو پلاتا ہے. تم تو بناتے ہو سرگودا کی مسجدیں، اس نے بنایا بیت اللہ. بیت اللہ تعمیر کیا. عمل دیکھو عمل. بیت اللہ تعمیر کرتا ہے، حاجیوں کو ستو پلاتا ہے، بیت اللہ کا حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے. طواف میں یہ تلبیہ پڑھتا ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ہماری حدیث کی کتاب ہے مسلم، اس میں ان کی تلبیہ کا ذکر ہے. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. نبی پاک کہتے یہاں رک جاؤ. وہ کہتے الا شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملکا. ہاں وہ تیرا شریک ہے جو خود کسی چیز کا مالک نہیں، اس نو میں اختیار دیتے نے تے تو دیتے نے. وہ کوئی سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ آج سنتے نہیں رہتے ہو فیس بک پہ جو خطیب لوگ تقریریں کرتے ہیں اور لوگوں کو جہنم کی پٹڑی پہ چلا رکھا ہے، انہوں نے وہ یہی کہتے ہیں نا، نبی از خود نہیں کر سکتے، وہ کس کی طاقت سے کرتے ہیں؟ یہی نہیں کہتے. وہ کوئی خود کرتی ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتی ہیں. یہی بات مشرکین مکہ کہتے تھے الا شریکن ہوا لکا، مگر تیرا وہ شریک ہے جو تیرا ہے، تیرا پیارا ہے. تملکہ، اس کا بھی تو مالک ہے. وما مالکا، وہ کسی چیز کا مالک، وہ ذاتی طور پہ کسی چیز کا مالک نہیں. اسے بھی جو کچھ عطا کر رکھا ہے تو نے کر رکھا ہے. یہ مشرکین مکہ تلبیہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت دے دن ترازو قائم ہی نہیں کر، تولنا ہی نہیں. مولا تولتے صحیح، یہ زیادتی نہیں، تولتے صحیح نا. اللہ نے فرمایا کوئی زیادتی نہیں. دکاندار ترازو وہاں اٹھاتا ہے جہاں دونوں پلڑوں میں رکھنے کے لیے کوئی چیز ہو. ایک پاسے سودا، دوے پاسے وٹے، پھر وہ اٹھاتا ہے. تو ایک پاسے وٹے ہون تے دوے پاسے سودا کوئی نہ ہوئے تے ترازو وہ چاوے دکاندار، آپ کیا کہیں گے؟ ترازو وہاں اٹھایا جاتا ہے جہاں دونوں پلڑوں میں رکھنے کے لیے چیز ہو. ان کے ایک پلڑے میں گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ. نیکیاں جو کی تھی ان کو شرک نے برباد کر کے رکھ دیا. دوے پلڑے چ رکھن واسطے شے ہی کوئی نہیں، اساں ترازو کیوں اٹھانا؟ ترازو ہی ہم نے قائم نہیں کیا. یہ قرآن ہے. کل نہ کہنا ہمیں پتہ کوئی نہیں تھا. شرک رائی کے دانے کے برابر آیا. آپ کیا ہیں؟ یہاں نبی پاک کو رب نے خطاب کیا. سورہ زمر پڑھو، 23واں پارہ ہے، سورہ زمر پڑھو. کائنات کے سرتاج کو کہا گیا لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. خدا دی قسم اگلے جملے دا ترجمہ کرنے تے میری سکت کوئی نہیں، میری سکت کوئی نہیں. یہ تواڈے سکت ہے تے کرو ترجمہ. کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ مجھے خطاب ہو رہا ہے اس کو. وہ سڑکوں پہ چلتا ہے تو پتھر اسے سلام کرنے لگتے ہیں. خطاب ہو رہا ہے اس کو جو اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دیتا ہے تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جایا کرتا ہے.
خطاب ہو رہا ہے اس کو جس کے چہرے پرانوار کو ایمان لانے کے بعد بندہ دیکھ لینا تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ وہ کوئی معمولی انسان ہے، وہ کائنات کا سرتاج ہے، 14 طبقوں کا امام ہے۔ اٹھا 23واں پارہ، اللہ اس نبی کو خطاب کر کے کہتے ہیں لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کیا۔ نبی تو چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے، بڑے گناہ تو پھر شرک تو اکبر الکبائر ہے۔ نبی تو چھوٹا گناہ بھی نہیں کرتا، اللہ کا نبی تو صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہے۔ کہ جائے کہ شرک، لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُكَ، اگر آپ نے بھی بالفرض والمحال شرک کیا آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اگلے لفظوں کا ترجمہ کر سکتے ہوتے کرو، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جی تم اور میں کس باغ کی مولی ہیں کہ شرک کریں اور اللہ کے پیارے بنے رہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر کو خطاب ہو رہا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ بھی ہو جائیں گے۔ کرو مانا من الخاسرین دا، یہ تو قرآن ہے۔ آپ اور میں کون ہوں؟ شرک کو عشق سمجھ لیے، شرک کو عشق نبیوں کی محبت میں ہو رہا ہے، واہ، ولیوں کی محبت میں ہو رہا ہے۔ اور یہ بندیالوی گروپ یہ تو ولیوں کے ہیں ہی دشمن، یہ تو پیروں فقیروں کو مندے ہی نہیں۔ آپ پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، یہ تو نبی کو نہیں مانتے، یہ تو اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، یہ تو پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، یہ نبی پاک کے گستاخ ہیں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے، سچی سچی گل کرو، تساں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نہیں مانتے؟ مانتے ہو؟ پکی گل ہے۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسائیوں سے پوچھو، وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اے حضرت عیسیٰ دے گستاخ نے۔ نجاشی کے دربار میں عیسائیوں کے سامنے مشرکین مکہ نے جب یہ بات کہی تھی کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ تو حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہیں، تم واقعی گستاخ ہو؟ ہو گستاخ۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا عبداللہ مانتے ہیں، پھر رسول اللہ مانتے ہیں، پھر کلمۃ اللہ مانتے ہیں، ماں کی گود میں بولے مانتے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے مانتے ہیں، صاحب معجزات ہیں مانتے ہیں، ان کو انجیل ملی بولو تو صحیح مانتی ہیں۔ عیسائیوں نے کہا اے مننا نہیں، مننا اے وے اللہ دا پتر منو۔ ٹھیک کہتے ہیں؟ بولو کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی کہہ دے یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ اولیاء اللہ کو، کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ عیسائی پہ تو کہتی ہیں کہ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہم ان سے کہتے ہیں ماننا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا مانا، الہ ماننا، یہ ہے ماننا۔ صحیح کہتے ہیں؟ تم جو اہل سنت ہو، تم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے؟
پکی گل مانتے ہو؟ شین کہتا ہے کہ تم سنی حضرت حسین کے گستاخ ہو، تم حضرت حسین کو نہیں مانتے، تم نہیں مانتے ہو خاندان علی کو، وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تقریریں کرتی ہیں، تم نہیں مانتے ہو، گستاخ ہو۔ ہم نے کہا نواسہ رسول مانتے ہیں، ہم نے کہا جب وہ پیدا ہوئے تو انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی، ان کے کان میں آذان میرے نبی نے کہی، ان کا نام میرے نبی نے رکھا، ان کی زبان اپنے منہ میں لے کر میرے آقا اس طرح چوستے ہیں جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے ہیں، انہیں اپنے کاندھوں پہ سوار کیا، صحابی رسول ہیں۔ مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ شین کہتا ہے اے مننا نہیں، مننا اے وے محرم دا چان چڑھے نا، یہ ہے ماننا۔ پھر ٹھیک کہتے ہیں، بولو ٹھیک کہتے ہیں وہ؟ تم حضرت حسین کو نہیں مانتے ہو تو کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی کچھ کہتا رہے۔ وہ جو کہتے ہیں یہ حضرت حسین کو نہیں مانتے تو کیا ہم اہل سنت نہیں مانتی ہیں؟ لیکن جس طرح وہ مانتی ہیں ہم اس طرح، جس طرح وہ مانتے ہیں ہم اس طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب بولو جتنے میرے مقتدی اور دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو، تم آمنہ کے لال کو نہیں مانتے ہو؟ بولو بولو نہیں مانتے ہو؟ سارے نبیوں کا امام مانتے ہیں، کہو بے شک، سارے نبیوں کا خاتم مانتے ہیں، رحمت للعالمین مانتے ہیں، شفیع المذنبین مانتے ہیں، صاحب قرآن مانتے ہیں، صاحب معراج مانتے ہیں، حوض کوثر کا ساقی مانتے ہیں، لواء الحمد کا حامل مانتے ہیں، مقام محمود کا دولہ مانتے ہیں، 14 طبقوں کا سردار مانتے ہیں، اگلوں پچھلوں کا امام مانتے ہیں، ساری کائنات سے اعلیٰ، عرفہ، اونچا، اشرف، اکمل مانتے ہیں۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ زور سے بولو، مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں تساں نہیں مندے، وہ کہتے ہیں وہ تے سمجھ گئے ہو، وہ کہتے ہیں تساں دیوبندی نہیں مندے۔ ہم نے کہا یار یہ سب کچھ مانتے ہیں، 14 طبقوں کا امام مانتے ہیں، ان جیسا نہ کوئی ہوا نہ ہوگا، ان جیسا حسین کوئی نہیں، جمیل کوئی نہیں، اشرف کوئی نہیں، اجمل کوئی نہیں، اکمل کوئی نہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں، وہ سب سے بہتر ہے، سب کا بہتر ہے، اشرف الانبیاء ہے۔ یار مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے مننا نہیں، نور من نور اللہ منو، نور من نور اللہ منو، عالم الغیب منو، مختار کل منو۔ ان کا یہ کہنا صحیح؟ وہ جو پہلی میں نے 2 مثالیں دی ہیں ذرا وہ ذہن میں آئیں کہ کون نہیں آئیں؟ جس طرح ان کی باتیں صحیح نہیں تھیں، ان کی باتیں بھی صحیح نہیں ہیں۔ ہر ایک کی محبت کا معیار الگ الگ، ہم عقل مند لوگ ہیں اور بڑے شریف لوگ، ہم ہر ایک سے محبت اس کے معیار کے مطابق کرتے ہیں۔ رب والی محبت رب سے، وہ کیا ہے؟ اس کو الہ ماننا، یہ رب کی محبت، اس کو مسجود ماننا، اس کو معبود ماننا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کو عالم الغیب ماننا، اس کو مشکل کشا ماننا، اس کو پکارے سننے والا ماننا، اس کو اولاد دینے والا ماننا، اس کو صحت بخشنے والا ماننا، اس کو رہائیاں دینے والا ماننا، یہ رب کی محبت ہے۔
یہ رب سے کرنی ہے۔ اور آمنہ کے لال کی محبت کیا ہے؟ اسے خاتم النبیین مانو، اسے امام الانبیاء مانو، اسے کائنات کا سرتاج مانو، اس کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، ان سے ہٹ کر کوئی کام نہ کرو۔ یہ نبی کی محبت ہے۔ اور بزرگوں کی محبت یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرو، وہ صحیح رہنمائی کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ ظاہر بات ہے جو بزرگ ہوگا، نیک بندہ ہوگا، وہ وہی طریقہ بتائے گا جو قرآن و حدیث سے ثابت۔ تم کہتے ہو نہیں، اللہ علی محبت نبی نال کرو، نبی علی محبت ولی نال کرو، یہ تمہاری محبت ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم عقل مند لوگ ہیں، ہم اللہ والی محبت اللہ سے کرتے ہیں، نبی والی محبت نبی سے کرتے ہیں، ولی والی محبت ولی سے کرتے ہیں۔ اساں بڑے شریف لوگ ہاں، اساں ماں والی محبت ماں نال کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ بہن والی محبت بہن سے کرتے ہیں، بیوی والی محبت بیوی سے کرتے ہیں، بیٹی والی محبت بیٹی سے کرتے ہیں۔ تو ساتھ نہیں، بیوی والی محبت ماں نال کرو، یہ تیری محبت کے تقاضے ہیں۔ بیوی والی محبت بیوی سے کرنی ہے، جس نگاہ سے شفقت کی، جس نگاہ سے بیٹی کو دیکھنا ہے، اس نگاہ سے بیوی کو نہیں دیکھنا۔ اور شفقت اور محبت کی جس نگاہ سے ماں کو دیکھنا ہے، اس نگاہ سے بیوی کو نہیں دیکھنا۔ بہن کو ہر ایک کی محبت کا معیار الگ ہے۔ تو سام محبتہ رلا کے بڑے آئے عاشق، عاشقان رسول ہیں یہ۔ وہ میں ایک واقعہ بیان نہیں کرتا بھائی، بندے کی شادی ہوئی اور پہلے 5-6 مہینے بڑی محبت، بڑا پیار بیوی سے اور بڑا تعلق، اور پھر بیوی کھچی کھچی سی رہنے لگی، دور دور رہنے لگی۔ یہ بڑا پریشان بھائی، پتہ نہیں میرے کول کی قصور ہویا، بیوی ذرا کھچی کھچی دور دور ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ایک دن پوچھ لیا، کرما لیے ساڈے کول کیڑا قصور ہویا، تساں ذرا دور دور ہو۔ اس کہ اچھا تین حالیں اپنے قصور دا بھی پتہ نہیں۔ ٹھیک ٹھیک، اس کہ خدا دی قسم ہے پتہ نہیں کیا غلطی ہوئی۔ اس نے کہا دیکھ، جب سے شادی ہوئی ہے دکان بند کر کے آتا ہے، دفتر سے آتا ہے، سیدھا ماں کے کمرے میں جاتا ہے، ماں کے قدم پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے اماں کی حال ہے، تیری زبان سردی ہے، کدی مینوی اماں آکھ۔ اس نو ہر روز اماں آکھنا، کدی مینوی اماں آکھنا۔ اس آکھا او پاگل، یہ تین اماں آکھانا کام فارغ ہے۔ بیوی کو ماں نہیں کہنا جناب، بیوی کو بیوی رہنے دینے ہیں، ماں کو۔ بیٹی سے محبت کرنی ہے بیٹی والی، یہ میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، میرے مقتدی میرا جملہ ضائع نہیں کریں گے۔ بیٹی سے محبت کرنی ہے بیٹی والی، بہن سے بہن والی، بیوی سے بیوی والی، ماں سے ماں والی۔ بیٹی کو بیٹی سمجھنا ہے، بیوی کو بیوی سمجھنا ہے، ماں کو ماں سمجھنا ہے، ولی کو ولی سمجھنا ہے، نبی کو نبی سمجھنا ہے، اور رب کو رب سمجھنا ہے۔ محبت کا معیار الگ الگ ہے، ہر ایک کی محبت کا معیار الگ الگ ہے۔ جناب عشق اور چیز ہے، تم عشق کے رنگ میں شرک کرتے ہو، محبت کے رنگ میں شرک کرتے ہو۔ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ جب حاجی احرام باندھتا ہے یا عمرہ کرنے والا احرام باندھتا ہے تو اللہ اس سے ایک وعدہ لیتے ہیں، بولو تو صحیح، لا شریک، تیرا کوئی شریک نہیں۔
دروغ برگردن راوی مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی بندہ بیت اللہ میں مکے میں بیمار ہو گیا، اس نے لاہور ٹیلی فون کیا، بھئی داتا دربار تے دیگ چاڑو میں بیمار ہوں، بیٹھا کتھے؟ یہ بھی حج کرنے گیا ہے، یہ بھی حاجی صاحب ہیں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں مطاف میں بیٹھا تھا، ایک پاکستانی سرائکی صوبے علاقے کا، وہ میرے پاس بیٹھا، مجھے کہتا ہے مولوی جی اتھے کیڑے حضرت صاحب ستے ہوئے بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اتھے کیڑے حضرت صاحب ستے ہوئے۔ یہ بھی حج کرنے گئے، عقیدے دیکھو ان کے، اسی لیے تلبیہ پڑھتے ہوئے شروع میں اللہ نے اقرار کروایا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ ملک کے لفظ کے لیے میں نے ساری تلبیہ پڑھی، والملک، ملک اور بادشاہی اور ملک تیرے لیے۔ حاجی سے اقرار کروایا جا رہا، حاجی سے اقرار کر، ان الحمد والنعمت لک، ساری حمدیں ثنائیں تعریفیں صفات کارسازی تیرے لیے ہیں، والنعمت ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں، ساری نعمتیں تیری طرف سے ہے، والملک، بادشاہی بھی تیری ہے، ملک اور ملک تیرا ہے۔ خدا دی قسم ہے بندہ حیران ہو جاتا۔ اللہ نے شروع میں اقرار کروایا، جب تلبیہ ختم ہونے لگا ذرا پڑھیے پھر اللہ کیا کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ کتنی دفعہ کہلوائے؟ بولو تو صحیح یار، یہ کتنی دفعہ کہلوایا؟ 2 مرتبہ، ایک ہی تلبیہ میں 2 مرتبہ اقرار کر، لا شریک لک، ملک رب کا ہے، ملک رب کا ہے، بادشاہی اور شہنشاہی کسی کی نہیں، رب کی ہے۔